علی راشد صاحب نے اسپوکس پرسن ہیں سندھ گورنمنٹ کے. آپ لوگ بھی ایک ایک کر کے اپنے سوالات ان کے آگے ریز کیجیے گا. تھینک یو سو مچ علی راشد صاحب. یہ کہیے گا کہ ٹریفک جیم ہو, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہوں, آپ لوگوں کے خونی ٹینکرز ہوں, مین ہول ہوں, خستہ حال عمارتیں ہیں, پھر اس کے بعد آگ لگنے کے سانحات ہیں. ایک نہیں کتنے مسائل ہیں یہاں پر, ان گنت مسائل. لیکن اس کے بعد پھر کیا کہا جاتا ہے, سوری کہا جاتا ہے, اور یا یہ کہہ دیا جاتا ہے جی یہ اب کمیٹی بن جائے گی, انویسٹیگیشن ہوگی, کمپنسیشن کر دیں گے. کیا مسائل کا حل نہیں نکالنا, صرف ان چیزوں سے معاملات چل جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ باتیں کر کے صرف معاملات چل جائیں گے پریس کانفرنسز سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. دیکھیں, بہت افسوسناک ایک ثانیہ ہوا ہے, اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پوری سندھ حکومت کا عملہ وہاں موجود تھا. ہم کوشش کر رہے تھے, آگ کی شدت بہت زیادہ تھی. اب جو ہوا اس کے بعد اس میں رسپانس ہم نے جو دیا ہے, صرف باتیں نہیں ہو رہی ہیں. ٹریڈرز جو ہیں ان کو علی صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو, کیونکہ سوالات زیادہ ہیں اور آپ کی باتوں سے بھی سوالات نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو جو فائٹنگ کا جو رسپانس تھا نا, اس کے ٹائم لائن, اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھ رہے تھے. وہاں پہ ہم نے کئی لوگوں کے بے تحاشا انٹرویو سنے ہیں, جو یعنی شاید وہاں پر تھے, جو باقی معاملات تھے, اور کچھ ہم نے فوٹیجز بھی دیکھے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے انیشلی اپنی مدد آپ کے تحت چیزیں ہینڈل کر رہے ہیں. سو پہلے تو ریسکیو کا عملہ لیٹ پہنچا, پھر ان کے پاس ریسورسز کی کمی تھی, پھر وہ جی اب پیٹرول ختم ہو رہا ہے, پانی ختم ہو رہا ہے, یہ سارے معاملات. اور مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ 23 گھنٹے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کا عملہ وہاں پر موجود تھا. دیکھیں, میں آپ کو اپنے ذاتی طور پہ بتاتا ہوں. میں ذاتی طور پہ سب سے پہلا سرکاری یا کوئی بھی سیاسی انسان تھا جو وہاں پہنچا تھا, اور میں وہاں موجود تھا صبح 5 بجے تک. اس کے بعد سعید غنی صاحب آئے اور پھر دیگر لوگ آئے. میں اب آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں, تھوڑا میری بات آپ مکمل ہونے دے گا جی کہ میں بول سکوں انٹرپٹ کرنے سے پہلے. دیکھیں, پہلی چیز تو انٹرویوز لوگ بہت دیتے ہیں, انڈرسٹینڈ, لوگوں کے دلوں میں غم و غصہ ہے, وہ انٹرویوز کو آپ ہٹا دیں. آج کل آئی ٹی جدید دور ہے, سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں. ایگزیکٹ کال جتنے بجے آئی ہمارے پاس, اس کے بعد ودن 20 منٹس وہاں فائر رسپونڈرز کی ٹیم پہنچ چکی تھی. آگ کی شدت دیکھ کے مزید بیک اپ بھی بلایا گیا, اور سب چیزوں کو ہم نے جائزہ لیتے ہوئے فائر فائٹنگ چل رہی تھی. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اکوپمنٹ نہیں تھی, یہ نہیں تھی, وہ نہیں تھی, بھائی ہمارے پاس نہیں تھی تو ہمارے ساتھ تو پاک بحریہ بھی موجود تھی, پاکستان نیوی تھی, سول ایویشن تھی, رینجرز تھی, ان کے سارے اکوپمنٹ بھی تھے. ہر قسم کی کوششیں ہم نے مل کے کی. تھوڑی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آگ کی شدت بہت زیادہ تھی. 1200 دکانیں تھیں وہاں, ان میں ہائیلی انفلیمیبل قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھی. پرفیوم بھی تھے, سلنڈرز بھی تھے, جنریٹرز بھی تھے, جو وقفاً یہ میں آپ کو آئی وٹنس وہاں جو گراؤنڈ پہ موجود تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں, بلاسٹ ملٹیپل, ایک جگہ آگ بجھاتی تھی, دوسری جگہ لگ جاتی تھی. بہت بڑا یہ ایریا ہے, اور کوشش ہم نے پوری کی, اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی. اچھا, سوری علی راشد صاحب, آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, میں نے کہا میں بھی ایک سوال پوچھ لوں. دیکھیں, آپ رسپانس کی بات کر رہے ہیں تو رسپانسبلٹی بھی تو کوئی لے گا نا, اس کی ذمہ داری تو کوئی لے گا نا کہ کس کی غلطی ہے, کس کی نااہلی ہے. ابھی سب دنیا تو اب ریسکیو اداروں پہ, فائر فائٹرنگ پہ, حکومت پہ, بلدیہ پہ, ہر کسی پہ ہو رہی ہیں. کوئی ذمہ داری لے گا, اور پھر آپ کو مجھے کوئی دنیا کو بتائے گا کہ کس کی غلطی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے, اس کو سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کراچی میں نہ ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں, مگر تھوڑی ہماری سچویشن آپ سمجھیں. ابھی یہ واقعہ ہوا, ابھی ریسکیو آپریشن ہوا, ڈیڈ باڈیز نکالی گئیں. فوری طور پہ 3 کام ہم نے یہ کیے کہ جو جان کا کوئی مول نہیں ہے, مگر پھر بھی جن لوگوں کی جان گئی ان کو 1-1 کروڑ روپے ہم نے کہا کہ ان کی فیملیز کو دیے جائیں گے. سیکنڈ آپشن, ہم جو ٹریڈرز تھے ہم چاہ رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے ان کا نقصان ہوا ہے, ایک تو ان کا نقصان کا ہرجانہ ہم دیں گے, دوسری چیز ان کو فی الفور ہم نے کہا ہے کہ ان کو ایک اور ریپلیسمنٹ ابھی فی الحال کہ اپنا وہ بزنس کنٹینیو کر سکیں جب تک ہم اس بلڈنگ کی واپس تعمیر نہیں کرتے. تو یہ سب چیزیں ہماری پرائیورٹی پہ تھیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کی, اور اس کے لیے ہم نے کہ کس کی غفلت تھی, کس کا مسئلہ تھا, کس کی غلطی تھی. اس بلڈنگ کا انیشلی اپنا جو, اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو وہاں سے رسپانس آتا ہے نا, اس کی اپنا فائر فائٹنگ کیپیسٹی کیا تھی, کون سرٹیفکیٹ دیتا ہے؟ اگر وہاں پہ اس طرح کے نظام ہی موجود نہیں تھا, ان بلڈنگز کو کون دیتا ہے, اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اور بیرسٹر مجتبیٰ صاحب تاجر رہنما ہمارے ساتھ ہیں, ان کے بھی سوالات ہیں, وہ بھی میں سامنے رکھتی ہوں. جی میں اس پہ آتا ہوں.
دیکھیں پہلی چیز تو میں آپ کو تھوڑا واقعہ جو تھا آن گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ گولڈ پلازا جو ہے 10-11 بجے تک یہ بند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ملٹیپل ایگزٹس ہیں. مسئلہ یہاں انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ 10:30 کا ٹائم ہو چکا تھا اور بلڈنگ بند کرنے کا ٹائم ہو چکا تھا. اس وجہ سے اس بلڈنگ کی انتظامیہ نے جیسے وہ کرتے ہیں, انہوں نے 10 بجے تقریباً گیٹس بند ہو گئے تھے جی, ہاں وہ سب انہوں نے ایگزٹ بند کرنے اس پہ تالے لگا دیے, ٹھیک ہے. تالے والے لگنے شروع ہو گئے, صرف 2 ایگزٹس تھے جو بچے ہوئے تھے. تو یہ آگ جب ہوئی تو یہ باقی لوگ جو ہے بہت سارے ایسے تھے, ان کو لگ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی آگ ہے تو وہ وہیں رہے جہاں ان کو رہنا تھا. فائر فائٹرز, ایک شہید بھی ہوا ہمارا جو کوشش کر رہا تھا. اوپر سے بلڈنگز کی کھڑکیوں میں یوزلی ہوتا ہے کہ فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کروڑوں کا سامان پڑا ہوا ہوتا ہے. دکانداروں نے ان کھڑکیوں پہ سیمنٹ اور گرلز لگا کے ان کو سیل کیا ہوا تھا. جب ان کو توڑنے کی کوشش کی تو وہ توڑی نہیں جا رہی تھی کہ ہم لوگوں کو اندر گھس کے ریسکیو کر سکیں. علی راشد صاحب, ایک بات آپ نے بیسوں دفعہ سنی ہوگی کہ مظلوم کی بددعا سے بچیں. کل ایک خاتون کو میں سن رہا تھا, وہ رو رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ میری ایک بہن آسٹریلیا سے آئی, ایک بہن میری اسپین سے آئی, سگی بہنیں, اور وہ گئی وہاں پہ اور دونوں خاک بن گئی جل کے. اس نے آگے سے کہا کہ اللہ ان کو بھی اسی طرح جلائے گا. تو کیا ہم ہوش کے ناخن لے گے, ہم سوچیں گے بڑی کہانی ہے احتشام صاحب, ایک نہیں وہ جہاں تو جواب دے, جتنے لوگ ہیں اتنے خاندان اتنی کہانیاں. علی راشد صاحب, اب کرنا کیا ہے؟ اب یہ تو نہیں کہ اب ہم یہ معافیاں مانگے, کمپنسیشن کر دیں, یہ جو بلڈنگز رہ گئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ میں آپ سے اسی پہ آ رہا ہوں. ابھی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, ہم فائر فائٹنگ اور سب چیزوں میں مصروف تھے. ابھی لوگوں کے جو ان کے نقصان ہوا ہے ان کا جائزہ لیتے ہوئے, اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو نکالتے ہوئے. اگر آپ ابھی سے مجھ سے کہیں کہ ابھی آپ بتائیں کہ یہ کہاں سے غفلت ہوئی, اس کے خلاف کیا ہوا, پہلے پرائیورٹیز ہوتی ہیں نا. ابھی ان کے جو جانی نقصان ہوا ہے ان لوگوں کو ان کے مرہم رکھیں ہم ان کے اس پہ. باقی چیزوں پہ ابھی میرے سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ بریکنگ نیوز ہے کہ 1 کروڑ روپے ورتھ ہے, میں نے پہلے ہی ابھی جو الفاظ ادا کیے تھے میں نے کہا جان کا کوئی مول نہیں ہے, اور مگر پھر بھی ہم نے ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ ان کو کہا ہے کہ ہم دیں گے. اور دوسری چیز تاجروں کے لیے جو یہ اپیل کر رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب سے, تو یہ وہی یہ آئی ایم ناٹ شیور یہ کون بات کر رہے ہیں, مگر تاجروں کے جو نمائندے ہیں, جو ایسوسی ایشن ہے, ان کی چیف منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میٹنگ کے بعد تاجروں نے چلیں علی راشد صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ سی ایم نے کل کہا تھا پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم متبادل جگہ دے رہے ہیں ان دکانداروں کو جن کا نقصان ہوا ہے. تو میرا سوال آپ سے کہ کوئی جگہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے کہ کہاں, تاکہ فوری طور پہ اپنا کام کاج شروع کر سکیں تاجر لوگ. آپ کو شو میں بڑی بات کرنی ہے تو پھر آپ کرنے, میں میری بات مکمل اگر آپ کرنے کمپلیٹ کرنے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو تاجروں کے یہ نمائندے جو بن رہے تھے اس سے پہلے جو مجھ سے باتیں کر رہے تھے, میں ان کا درد سمجھ سکتا ہوں, میں بھی وہی درد رکھتا ہوں, مگر میں صرف یہ ان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو حقیقی نمائندے تاجروں کے ہیں جن سے میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی ہے کہ جو چیزیں سندھ حکومت نے ہم نے ڈیمانڈ کی تھی انہوں نے سب پوری کی ہیں, اور ہم مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک ثانیہ ہے, میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو آلٹرنیٹ جگہ دینی کہ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں, اس بلڈنگ کی تعمیر واپس, اور جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے جن کا مال تھا وہ چیز ہے وہ سب کمپنسیشن جو ہے ہم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ غفلت اور کسی کے, دیکھیں بالکل میں برائے وقت اس سے پہلے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جمپ دی گن اینڈ سے کہ جی فلانی کی غلطی تھی یا فلانی کی غلطی نہیں تھی. اس چیز کا جائزہ لیا جا رہا ہے, اور میں آپ کو یہاں اشور کرتا ہوں جس ادارے کا, محکمے کا, یا جو بھی ذمہ دار شخص ہوگا اس کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے. اور باقی بلڈنگز کی اس کے لیے فائر فائٹنگ سسٹم وہ اس کے اوپر کام ہوگا. دوسرا یہ کہ کراچی کی ضرورت, ہم دیکھ رہے ہیں 200 فائر اسٹیشن ہے لیکن صرف 28 موجود ہیں, اب اس پر کام ہوگا. اس پہ کام آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے. اس کی ایک رپورٹ جو آلریڈی ایک بلڈنگ تھی, مرتضی وہاب صاحب نے شاید آ کے بات بھی کی تھی اس پہ کہ انہوں نے کوئی ایک رپورٹ 1 سال پہلے یا 6-7 مہینے پہلے بنائی تھی کہ ان بلڈنگ میں فائر ہیزرڈ ہے اور ان کا جائزہ لے کے ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے بالکل امید ہے کہ اب اس پہ وہ فی الفال اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.